صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ایک بہت بڑی عبادت ہے رات کا قیام یعنی تراویح کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترض اللہ صیامہ وانی سننت للمسلمین قیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کی تراویح جو ہے وہ سنت قرار دی ہے۔ رات کی تراویح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ما تقدم یعنی گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو امت کے صلحاء ہیں، جو امت کے نیک لوگ ہیں، وہ اس مہینے میں قیام اللیل فرماتے ہیں، اور بعض جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں وہ تو پوری پوری رات قیام کیا کرتے تھے، جن کے معمولات رمضان جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں بھی اور اسی طرح جو کتابیں ہیں فقہ کی اور سوانح کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یعنی ہر 10 دن میں تراویح کے اندر قرآن پاک اور اسی طرح ایک دن کو قرآن اور ایک رات کو، تو دن اور رات کو یہ 60 ہو گئے، اور 3 قرآن پاک تراویح کے اندر 63 قرآن پاک رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مختلف معمولات ہیں، بعض حضرات کا 10 سپاروں کا روزانہ کا معمول تھا کہ 10 سپارے روزانہ وہ تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ مشغولیت وہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی حافظ قرآن ہیں وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک سنائیں، تراویح کے اندر قرآن پاک سنائیں، مسجدوں میں سنائیں، اگر مسجد میں جگہ نہیں ملتی تو وہ گھروں کے اندر اور یا کہیں بھی ایسی جگہ کہ جہاں کچھ لوگ ہوں کہ جن کو وہ قرآن پاک سنا سکیں، تو قرآن پاک سنانے سے ہی قرآن پاک یاد رہتا ہے، اور اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے میں قرآن پاک کا بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ ناظرین، قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر نزول کے بارے میں 2 صیغے استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایک ہی بار میں پورا کا پورا اتر جانا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ جیسے ایک اگر بالٹی پانی کی وہ چھت سے ایک ہی دفعہ گرا دی جائے نیچے تو اس کو کہیں گے انزال، اور اگر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گرایا جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ تنزیل ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ انزال بھی اس کا ہوا ہے اور تنزیل بھی ہے۔ انزال کیسے ہے کہ جو عرش ہے یعنی جہاں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ لوح محفوظ سے قرآن پاک کو اتارا، تو وہ شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر قرآن پاک کو ایک ہی مہینے میں اتارا، یعنی رمضان المبارک کی شب قدر کو، اور وہاں سے پھر 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ تو قرآن پاک اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور سب سے گہرا تعلق کیا ہے کہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تراویح کی طرف کہ تراویح میں قرآن پاک تو پڑھا جاتا ہے، لیکن تراویح کی تعداد کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تراویح پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک امت کا معمول کیا چلا آ رہا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تراویح پڑھانا شروع کی، 3 دن پڑھائی، لیکن جب صحابہ کرام کا شوق دیکھا اور مجمع دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ روزانہ آیا کریں تاکہ ہم تلاوت سنیں، قرآن پاک سنیں آپ سے، یعنی قیام اللیل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے، یعنی صحابہ کرام کا شوق دیکھ کر اور ان کا مجمع دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے تو امت پر
مشکل ہو جاتی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دور صدیقی میں، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی صحابہ اکرام کچھ جماعت کے ساتھ پڑھتے اور کچھ اکیلے اکیلے اپنی اپنی پڑھتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ابتداءً تو اس میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، لیکن ایک رمضان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیں تاکہ ایک امام تراویح پڑھائے اور باقی پیچھے کھڑے ہو کر سنیں۔ تو صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا، انصار صحابہ اکرام بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، بڑے بڑے ائمہ کبار صحابہ اکرام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے۔ تو صحابہ اکرام کے متفقہ فیصلے سے یہ طے ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں وہ امام بنیں گے اور باقی صحابہ اکرام پیچھے کھڑے ہو کر تراویح سنیں گے۔ تو اور 20 تراویح، یعنی 4 تراویح کے بعد کچھ وقفہ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگلے شروع کرتے تھے۔ 2 رکعتوں کے بعد سلام اور 4 رکعتوں کے بعد کچھ دیر آرام۔ کچھ صحابہ اکرام اس میں نفل پڑھ لیتے تھے، کچھ سیکھ لیتے تھے، کچھ آرام کر لیتے تھے۔ تو یعنی کہ یہ قیام اللیل کا ایک سلسلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے پڑھانے سے پہلے ہم یہاں تھوڑے سے اس کی حکمت پر غور کریں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو شروع نہ کرتے تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے حافظ جو ہیں وہ اپنا قرآن پاک کیسے محفوظ رکھ پاتے۔ اب تو سال کے بعد ایک یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مصلی پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے، قرآن پاک سنانا ہوتا ہے، تو قرآن پاک محفوظ رہ جاتا ہے۔ انسان فکر کرتا ہے کہ میں نے قرآن پاک سنانا ہے تو چنانچہ وہ یاد بھی کر لیتا ہے، سناتا ہے، پھر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو قرآن پاک یاد تو انسان کر لیتا لیکن اس کو یاد رکھ نہ سکتا۔ یعنی پورے سال کے بعد یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ جس میں قرآن پاک کے ساتھ مشغولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے حافظ قرآن کی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ تھا، اور اسی کے بارے میں ملا علی قاری اور علامہ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ اجماع امت کا فیصلہ ہے، یعنی اجماع صحابہ اس پر قائم ہے، اور اجماع صحابہ دین کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ دین کی پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک، دوسری دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک، اور تیسری دلیل ہے اجماع صحابہ۔ تو چنانچہ اجماع صحابہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ 20 تراویح ہوں گی اور قرآن پاک رمضان المبارک میں تراویح میں سنایا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں کہ یہ طریقہ کار حرمین شریفین میں بھی ہے، اور پورے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، وہاں پر یہ سنت جاری اور ساری ہے، اور قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ اب ناظرین آتے ہیں دلائل کی طرف۔ تو پہلی دلیل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح جاری فرمائی، اس کی پہلی دلیل ہے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرواتے تھے اور 20 تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے، اور اس روایت کے راوی ہیں عبد العزیز بن رافع رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری روایت ہے یزید بن رومان کی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 تراویح ہوتی تھی۔ اسی طرح چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب 20 تراویح کے قائل ہیں، یعنی 20 تراویح ہی پڑھی جائے گی، یہ اس کے قائل ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 تراویح کے اوپر انصار اور مہاجرین کا اجماع ہے، یعنی انصار اور مہاجرین کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی اب گنجائش نہیں ہے، لہٰذا 20 تراویح ہی مسنون ہے اور یہی سنت ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ 20 تراویح امام پڑھائے گا اور 3 وتر جو ہیں اس کے ساتھ پڑھے جائیں گے، یہی انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود مکہ گیا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ 20 تراویح جاری ہیں، یعنی 20 تراویح امام پڑھاتا ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ 4 تراویح کے بعد ایک وقفہ، یعنی 5 تراویح ہوتے ہیں، اور 2 تراویح کے بعد سلام۔ تو ناظرین یہ چند دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب آتے ہیں اس طرف
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کیا ہے صحابہ کرام میں۔ حضرت سارے کے سارے صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ اکیلے نے نہیں کیا، ویسے تو سب صحابہ کرام معتبر، مقدس، عادل ہیں، لیکن یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے نہیں کیا، بلکہ سب صحابہ کرام کی اس پر مہر تصدیق ثبت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور اسی طرح جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اتنی بڑی ہستی ہیں صحابہ کرام میں، اور انہوں نے بھی فیصلہ سب صحابہ کرام کے متفقہ فیصلے سے کیا، جس پر امت کا 1400 سال سے لے کر آج تک عمل چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار دلائل ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی سنت ہے قیام اللیل، اور اتنی فضیلت کی بات ہے کہ جس سے گزشتہ تمام گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 20 تراویح جو ہیں وہ پڑھیں، جو صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک امت کے جو صلحاء ہیں، امت کے جو فقہاء ہیں، ان سب کی یہ مشترکہ سنت اور مشترکہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو، جتنے بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر ہیں، 20 تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین بہت بہت